الرحیم۔ ساتویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 8ویں پارے کے 8ویں رکوع سے 9ویں پارے کے 14ویں رکوع تک یعنی سورہ اعراف مکمل تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اس کتاب سے متعلق تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو تاکہ اللہ کی حجت ان پر تمام ہو جائے۔ تم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول بھی کر لیں۔ حقیقت میں اس کتاب سے فائدہ تو اہل ایمان ہی اٹھائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یاسین، طٰہٰ، جیسا کہ ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے پیارے القاب سے بھی مخاطب کیا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے طٰہٰ، میرے یاسین، ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں نازل کیا تھا کہ آپ اس کو لے کر اتنا غمزدہ ہو جائیں کہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس غم میں گھلا ہی دیں۔ یہاں پر بھی ایسی ہی ملتی جلتی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، مانے یا نہ مانے یہ ان کا کام ہے، تو ہمارا اور آپ کا کام بھی جو ہے دعوت کو پہنچا دینا ہے۔ اب وہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ اس کو مانے یا نہ مانے یہ اس کا کام ہے، حجت تمام ہو جائے گی۔ آج ہم اپنے اس ملک عزیز میں حجت بھی تمام نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی یہ دعوت، یہ پیغام بھی ہم ان تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں اور امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس اب عذاب آنے ہی والا ہے ان کے اوپر، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو بچ جائیں گے۔ اس وقت تک نہیں بچیں گے جب تک کہ حجت تمام نہیں کر لیں گے۔ تو یہ دعوت کا کام جو ہے کم از کم ہم اتنا ان تک تو پہنچا دیں کہ حجت تمام ہو جائے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اس کتاب سے متعلق تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو تاکہ اللہ کی حجت ان پر تمام ہو جائے۔ تم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول بھی کر لیں۔ حقیقت میں اس کتاب سے فائدہ تو اہل ایمان ہی اٹھائیں گے۔ سب کو تنبیہ کی کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی بابت پوچھا جائے گا اور رسولوں سے ان کی ذمہ داریوں کے متعلق۔ اس دن جو انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی وہ ہر ایک اعمال کو تول کر بتا دے گی کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل۔ اس روز فلاح صرف وہی پائیں گے جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، باقی سب نامراد ہوں گے بلکہ بالکل دیوالیہ۔ آخرت میں اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اور شاید دنیا کی جو ترازو ہے ہماری، جو ملی گرام تک اور جہاں تک بھی آپ جو ہے اس کی گنتی شمار کر سکتے ہیں وہاں تک تول کر تو بتا سکتی ہے، مگر ذرے کا تول تو دنیا میں پایا نہیں جاتا ہوگا میرے خیال سے، کیونکہ وہ تو محسوس بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کو تولیں گے کیسے؟ مگر آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی تول کر بتا دیں گے۔ سورہ زلزال ہمیں یہ بتلا رہی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ بھی وہاں پالے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہوگی تو وہ بھی وہاں پالے گا۔ وہ جو ترازو قائم ہوگی وہ بھی تول کر بتا دے گی۔ اور تولنے کی، اعمال کے تولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ نیکیاں بڑھتی ہیں اخلاص کی بنیاد پر، تو اخلاص کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنتی میں نہیں لایا جا سکتا کہ کس کے اندر کتنا اخلاص ہے، اس کا وزن ہی کرنا پڑے گا، اس کو تولنا ہی پڑے گا۔ ایک عمل جیسے ہم نے بھی 2 رکعت نماز فجر فرض ادا کی اور بہت سارے لوگوں نے ادا کی، مگر کون کتنے اخلاص سے ادا کیا یہ اللہ کی ترازو ہی بتائے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ یہ 2 رکعت فرض نماز ادا کی۔ 10 روپیہ آپ نے بھی صدقہ کیا اور 10 روپیہ ہم نے بھی صدقہ کیا، کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا یہ اللہ کی ترازو ہی بتائے گی۔ ورنہ
گنتی میں تو 10 روپیہ وہ بھی ہے اور 10 روپیہ یہ بھی ہے، مگر اخلاص کی بنیاد پر نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر جب چندے کا اعلان کیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے گھر کا اثاثہ لے کر آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا حصہ لے کر آ گئے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا مال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسے میں ایک صحابی ایسے ہیں جن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ رات میں جا کر ایک یہودی کے ہاں مزدوری کرتے ہیں، اور وہ جو بھی اس وقت ان کو اس کے عوض مزدوری ملی ہو، سیر 1.5 سیر کھجور جو بھی کچھ رہا ہو، وہ لے کر آئے ہیں اور شرما رہے ہیں کہ یہاں تو لوگوں نے اپنے گھر کے اثاثے پیش کر دیے، میرا ایک سیر کھجور کیا اہمیت رکھتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیا اہمیت دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا ہے کہ وہ میرا بندہ تو وہاں شرما رہا ہے، کھڑا ہے، اس کی کھجور لو اور سارے مال کے ڈھیر پر اس کو ڈال دو۔ یہ تھا اخلاص۔ تو اخلاص کی بنیاد پر اس کی اہمیت اس قدر بڑھ گئی ایک سیر کھجور کی۔ تو جو بھی تھوڑا موڑا عمل کریں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، محض اللہ کے لیے، تھوڑے مال کی، تھوڑے اعمال کی بھی قدر اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا، اس کو تولا ہی جا سکتا ہے، وزن ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں اعمال کو کیا کریں گے؟ تولیں گے، ترازو قائم کی جائے گی اس کے لیے۔ وہ ہر ایک کے اعمال کو تول کر بتا دے گی کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل۔ اس روز فلاح صرف وہی پائیں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ قریش کو اور ان کے ذریعے سب کو آگاہ کیا کہ تمہیں جو اقتدار حاصل ہوا ہے وہ خدا کا بخشا ہوا ہے، اسی نے تمہارے لیے زندگی اور اس کا سامان پیدا کیا، لیکن شیطان نے تم پر حاوی ہو کر تم کو ناشکری کی راہ پر ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کر کے واضح کیا کہ جس طرح اس نے آدم و حوا علیہم السلام کو دھوکہ دے کر جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح اس نے اپنا فریب چلا کر تمہیں بھی پھنسا لیا ہے۔ اس کے چکموں میں آ کر اس کی امیدیں پورا کرنے کا سامان مت کرو۔ خدا نے ہر معاملے میں حق اور انصاف کا حکم دیا، اپنی عبادت کا حکم دیا اور توحید کا حکم دیا۔ اگر کبھی ہم شیطان کے چکموں میں یا اس کے فریب میں آ کر کچھ غلطیاں کر بیٹھیں تو ہم بھی وہی کام کریں جو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی توبہ اور استغفار کی، ہم بھی توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی چاہ لیں۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اس واقعے کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ خدا نے ہر معاملے میں حق اور انصاف کا حکم دیا، اپنی عبادت کا حکم دیا اور توحید کا حکم دیا۔ شیطان بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے اور تم نے اس کی پیروی میں اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر لیا اور دعویٰ کرتے ہو کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ خدا نے بے حیائی کو لوگوں کے حقوق مارنے اور سرکشی کرنے کو شرک اور اللہ کا نام لے کر دل سے حرام حلال بنا لینے کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن آج تم یہ سب حرکتیں کر رہے ہو۔ اگر اس کے باوجود تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں ہر امت کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ خدا نے فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، گویا کہ وہ گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، کب موقع ملے اور کب انسان کو جو ہے برائیوں میں مبتلا کر دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسا حصار اپنے درمیان اپنے آپ میں قائم کر کے رکھیں کہ انہیں موقع نہ ملنے پائے حملہ آور ہونے کا۔ اے اولاد آدم،
ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے، زینت کس کو کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں اپنے آپ کو بنانا سنوارنا، بنانا سنوارنا۔ گھسے پیٹے، گندے سندے، پھٹے سٹے کپڑے پہن کر اللہ کے حضور نہ آئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا عبادت کے لیے زینت اختیار کرو۔ آج ہمارے نوجوان فیشن کے نام پر گھٹنوں سے اوپر 8 چیرے لگے رہتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، اور وہ پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اس دن ظہر کی نماز میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس کا پورا گھٹنا باہر نکلا ہوا تھا، اس کی پینٹ اس قدر پھٹی ہوئی تھی کہ جب وہ قادے میں بیٹھا ہے تو پورا گھٹنا اس کا باہر نکلا ہے۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی اگر آپ کا گھٹنا باہر ہے تو اس کا مطلب آپ کا سطر کھلا ہوا ہے، اور وہ سطر کھلا ہوا ہے جس کا مرد کا ڈھانکنا ہر صورت میں ضروری ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک، بغیر اتنا ڈھکے ہوئے نماز نہیں ہوگی۔ تو اب اس کا پورا گھٹنا ہی باہر نکلا ہوا، تو میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا بھائی یہ جو ہے نوجوان ہے، وہ اتنا اگر آپ کا گھٹنا باہر نکلا رہے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتہ تھا، آئندہ پہن کر نہیں آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود فیشن پرستی اس قدر کہ آپ کو یہ بھی دھیان نہیں ہے کہ ہم یہ کپڑے پہن کر کہاں جا رہے ہیں۔ تو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کپڑے گندے سندے ہیں تو اس کو تبدیل کر کے آئیں۔ کس کے دربار میں جا رہے ہیں یہ تو خیال کریں، با ادب ہو کر آئیں۔ جو ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا ہے اور ہمیں سکھلایا ہے اس کو اختیار کریں۔ اے اولاد آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا یعنی بنایا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی کیونکہ وہی وفادار ہیں۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہو یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے یا نہیں۔ مقام اعراف سے جو جنت اور دوزخ دونوں کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی، ایک گروہ کو دوزخ اور جنت دونوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ جنت ایک الگ جگہ، جہنم ایک الگ جگہ۔ مقام اعراف ایک ایسی دونوں کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پر نہ جنت جیسا انعام اور نہ دوزخ جیسا عذاب۔ کچھ لوگ وہاں بھی کچھ دیر کے لیے رہیں گے، اس کو مقام اعراف کہتے ہیں، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ خدا نے رسولوں کے ذریعے جن باتوں کی خبر دی تھی وہ سب پوری ہوئی۔ اعراف والے جنت والوں کو مبارکباد دیں گے۔ اعراف والے جنت والوں کو، ابھی وہ جنت میں گئے نہیں ہیں، اعراف والے جنت والوں کو مبارکباد دیں گے اور اہل دوزخ کو ملامت کریں گے، یعنی وہ دونوں کو دیکھیں گے لیکن خود ابھی نہ وہ جہنم میں ڈالے گئے ہیں نہ وہ جنت میں ڈالے گئے ہیں۔ ایک درمیانی جگہ ہے جہاں پر ابھی وہ ان کو رکھا گیا ہے۔ اہل دوزخ اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ وہ ان پر کچھ کرم کریں اور ان پر تھوڑا سا جنت کا پانی ڈال دیں، اور جو رزق انہیں ملا ہے اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دیں۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزیں قرآن کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں۔ مطلب ایسا ہوگا کہ جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے اور جہنم والے جنت والوں کو بھی دیکھیں گے۔ کچھ وقت ایسا بھی موقع آئے گا، اور پھر اس کے بعد سورہ نور میں یا کسی اور صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، چونکہ ان سے وہ روشنی مانگیں گے، جنت والوں سے روشنی مانگیں گے دوزخ والے کہ تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو، ہم تو اتنے اندھیرے میں ہیں کہ ہمارا ہاتھ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ اب یہ مہلت کتنی دیر تک رہے گی
اب ایسے موقع پر اندازہ لگائیں کہ ہمارے اور آپ کے والدین نے بڑی امیدوں سے ہمیں پڑھایا لکھایا تربیت کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم نے بھی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر برائیاں کرتے رہے، لیکن جب وہاں پر منظر کھلے گا کہ ہم جہنم میں ہوں گے اور والدین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو کتنی شرمندگی ہوگی، کیسے ہم ان کا سامنا کر پائیں گے۔ بڑی امیدوں سے تو انہوں نے ہماری تربیت کی ہوئی تھی، اور ہم نے اپنے اعمال جو ہے ایسے کالے کر کے وہاں پر لے کر گئے کہ اللہ نے ہمیں دوزخ میں ڈال دیا۔ وہ ہم سے پوچھیں گے بیٹا تو کیا کر کے آیا تھا، ایسی پرورش تو ہم نے تیری نہیں کی تھی، کہ تو کیا کر کے آیا ہے کہ تجھے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیسے سامنا کر پائیں گے ہم ان کا۔ اہل جنت جواب دیں گے اللہ نے دونوں چیزیں قرآن کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جنہوں نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، آج خدا نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ کفار اپنی بدبختی اور محرومی پر افسوس اور حسرت کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ پیدا کرنا اور لوگوں کو حکم دینا کہ کیا کریں کیا نہ کریں سب خدا کا حق ہے، بس امید ہو یا نہ امیدی ہر حالت میں اسی کو پکارو، زمین میں وہ کام نہ کرو جن سے فساد پھیلے۔ قیامت ضرور آنی ہے، موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ تم خود اس دنیا میں برابر کر رہے ہو کہ وہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے۔ خدا نے تو ہر پہلو سے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام کی قوموں کے حالات سنائے۔ یہ اس بات کا تاریخی ثبوت ہے کہ جو قومیں زمین میں فساد پھیلاتی ہیں اور اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ آخر کار انہیں مٹا دیتا ہے۔ ظالم قوموں کو تباہ کرنے کا خدا کا کیا طریقہ ہے، اسے تفصیل سے بتایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اسی بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کر لیں۔ تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کی، تھوڑی بہت ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں زندگی میں، وہ اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے آتی ہیں، اس کو بھی ہم غنیمت جانیں۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ انسان پریشانی میں مبتلا ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف تھوڑی سی ایک جھٹکا دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ 60-65 سال کی زندگی میں اگر 5-6 دن بھی ہمارے اوپر ایسے بیت جاتے ہیں تو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور آ جاتے ہیں۔ اسی لیے تھوڑی بہت پریشانیاں ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ ڈالتے ہیں تاکہ بندہ ہمارا لوٹ آئے، تو اس کو بھی ہم غنیمت جانیں۔ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اسی بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے پچھلوں پر بھی اچھے برے دونوں ہی وقت آتے رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ خوشحالی میں انسان جب گناہوں میں پڑ جانے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، خوشحالی میں گناہوں میں پڑ جانے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خوشحالی میں پڑ کر اگر ہم اللہ کے حکموں کی تعمیل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ کب پکڑ آ جائے سخت جس سے نکل پانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور خدا خوفی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ کیا آج کے لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ اچانک ان پر رات کے وقت جب وہ سو رہے ہوں یا دن کے وقت جب وہ اپنے کھیل میں مصروف ہوں نہیں آ جائے گی؟ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے۔ یعنی برے اعمال بھی کرتے رہیں اور ذرا خوف بھی نہ ہو دل میں، تو یہ ہمارے لیے خود ہم اپنی تباہی کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے کہ اگر آپ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو پھر تو زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، خزانوں کے دہانے کھول دیے جائیں گے۔ بڑی پیاری آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے
وہ تنور نگر والے ممرا والے بھی ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس کا مخاطب جانیں، دور کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ یہ ہم سے ہی تو کہا جا رہا ہے، اور یقیناً ہم سے ہی کہا جا رہا ہے، یقیناً ہم سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اہل ممرا ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو پھر ان کے لیے برکتوں کے دروازے زمین اور آسمان کے کھول دیے جاتے۔ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان کی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جو اس کے اختیار میں تھے۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو لونڈیاں بنایا اور زبردست اقتدار کا مظاہرہ کیا، مگر انجام کیا ہوا؟ وہ تو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ سورہ پارے ام کی دوسری سورہ نازیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اس جملے کو نقل کیا ہے کہ وہ کہتا تھا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اور جو کچھ وہ مظاہرے کر سکتا تھا اپنی ربوبیت کا وہ کرتا بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے بیٹوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو لونڈیاں بنایا اور زبردست اقتدار کا مظاہرہ کیا، مگر انجام کیا ہوا؟ ہم نے ایسا انتقام لیا کہ لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا، اور جن لوگوں کو کمزور بنا کر رکھا تھا ان کو مشرق و مغرب کا بادشاہ بنا دیا۔ سورہ کے خاتمہ پر لوگوں کو ان کے عہد فطرت یاد دلایا اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ دن جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا ضرور تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ ایک منظر ایسا بھی پیش آ چکا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والے آخری بندے تک کو ارواح عالم میں جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا، یعنی ہم سے پوچھا جا چکا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے یہ سوال کر چکے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم وہاں جواب دے کر آئے ہیں کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن اب ہم یہاں آ کر جو ہے اپنے اس کیے ہوئے وعدے سے پھر رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے۔ اور ایک قوم تو ایسی ہے جو سرے سے انکار ہی کر رہی ہے، بڑی قوم، زیادہ تر لوگ جو سرے سے انکار ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ضرور تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس اعلان کو بھول گئے جو دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہرانے لگے ہو؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر انسان فطری طور پر اللہ کے رب ہونے کو جانتا ہے، تو پھر اس کے احکام کے خلاف چلنے کی غلطی کیوں کرتا ہے؟ اصل وجہ نفس پرستی ہے، اور نفس کے پیچھے چلنے والوں کو اللہ نے کتے سے تشبیہ دی ہے جس کی زبان ہر وقت لٹکتی رہتی ہے، یعنی بھوک اور جنسی خواہش، انہی دو چیزوں سے اسے سب سے زیادہ دلچسپی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اس مثال میں مغربی تہذیب کی پول کھول دی ہے، اس کے شیدائیوں کو بھی یہی مثال ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دل و دماغ ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں یا دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو ان صلاحیتوں سے محروم ہے جو انسان کو دی گئی۔ اتنا سب دینے کے بعد بھی اگر انسان خدا کی نافرمانی کرے تو وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ وہ دل و دماغ، آنکھیں اور کان سب کچھ ہوتے ہوئے ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ ایسے لوگ حد درجہ غافل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب عورت بوجھل ہو گئی تو مرد اور عورت دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے، جا کر جو منتوں درگاہوں پر اور مزاروں پر جا کر منتیں ماننے لگے اور ان کی طرف منسوب کرنے لگ گئے کہ یہ تو وہاں سے ملا ہے، یہ تو وہاں سے ملا ہے۔ کیسی نادانی کرتے ہیں۔
اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرتے ہیں۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب بچہ مانگنے کے لیے وہ مزار پہ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب محسوس ہوا کہ ایک وارث چاہیے تو کیا وہ آدم علیہ السلام کی قبر پر گئے تھے مانگنے کے لیے؟ یا زکریا علیہ السلام کو جب یہ محسوس ہوا کہ یہ جو کچھ میں محنت کر رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ آگے یہ کام میرا چل نہیں پائے گا، مجھے ایک وارث کی ضرورت ہے، ایک بیٹا ہونا چاہیے جو میرے کام کو آگے بڑھائے، تو وہ کسی نبی کی قبر پر گئے تھے یحییٰ علیہ السلام کو مانگنے کے لیے۔ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کی اور اللہ نے ایسی حالت میں ان کو بیٹا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور یحییٰ علیہ اور زکریا علیہ السلام کو بھی، کہ جب ان کو بشارت دی گئی کہ ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے تو وہ بھی دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن فرشتے کا منہ تک رہے ہیں کہ اس حالت میں کیسے بیٹا پیدا ہوگا، جبکہ عورت تو بانجھ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ فرشتے نے کہا ہوگا، اللہ کا ایسا ہی حکم ہے، اور ہوا۔ تو جو بھی ضرورت ہو ہماری اللہ سے، کہیں کسی پیر اور بزرگ کی قبر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ ہماری دعائیں سن رہا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش و عنایات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے کہ یہ تو فلاں نے دیا ہے۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پر قادر ہیں، جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو، اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہیں گے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں، اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ پھر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، نیکیوں کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ اگر شیطان اشتعال دلائے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تبلیغ کی حکمت بیان کرنے اور مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کرنے کے بعد اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے نصیحت کی کہ اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں گریہ وزاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہوئے اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، پس انہی کا طریقہ اختیار کرو۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے جو ہم رات میں کر چکے ہیں الحمدللہ۔ 7ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔